بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علیل ہونے کی وجہ سے میرے پارٹنر راجہ حبیب اللہ خان آج پروگرام میں میرے ساتھ تشریف نہیں رکھتے. اللہ ان کو اور دیگر تمام بیمار پوری دنیا میں، پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. آج کے موضوعات کا رن ڈاؤن میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. آزاد جموں کشمیر کے قیام کو 77 ایئرز 77 سال مکمل ہونے کے سلسلہ میں 24 اکتوبر کو ریاست بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوں گی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس تاریخی موقع پر آزاد جموں کشمیر کے تمام ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز جتنے علاقے ہیں ان پر پرچم کشائی کی تقریبات بھی منعقد ہوں گی. مقامی فورسز کی طرف سے علاقے کو ڈوگرا راج سے آزاد کرائے جانے کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی یہ حکومت قائم ہوئی تھی. دیگر شہروں کی طرح میرپور میں بھی میونسپل کارپوریشن کے سرسبز و شاداب لان میں صبح 9 بجے پرچم کشائی کی ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی جائے گی. اسی طرح کی تقریبات دوسرے اضلاع اور ریاست کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی منعقد کی جائیں گی. کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھی آزاد کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس کو شایان شان انداز میں منائیں گے. یوم تاسیس ایک سالانہ تقریب ہے جو آزاد جموں کشمیر حکومت بیس کیمپ کی تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی اس حکومت کے قیام کی یاد میں منائی جاتی ہے. یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت نظریاتی تخریب کاری کے اس دور میں، اس ایج میں، سائبر ایج کے اندر سب کی ذمہ داری والدین، اساتذہ، تعلیمی اداروں، مساجد، جہاں جہاں پر انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی، نوجوان ذہنوں کی، بچوں کی حفاظت کریں کہ نظریاتی اعتبار سے یہ جو سائبر ایج ہے جس میں آپ کا موبائل فون ایک بہت بڑا ویپن ہے. ٹچ فون جو ہے اس اسکرین کے ذریعے ذہنوں کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے، پھول بھی اگائے جا سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہاں پر نفرت کے بیج بھی بوئے جا سکتے ہیں. اور ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یورپین ڈسانفو لیب ایک بہت بڑا ہندوستان کا آپریٹرس بیلجیم کے اندر پکڑا، اور وہاں کے صحافیوں نے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو انہوں نے ڈسکلوز کیا اور پوری دنیا میں آشکار کیا کہ ہندوستان کس طریقے سے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی پھیلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف، ریاست جموں کشمیر کے خلاف اور دنیا کے پرامن انسانوں کے خلاف نفرت انگیز پراپیگنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کو شکست ہوئی. مسٹر نریندر مودی جو ایک زہریلا اور فاشسٹ ایجنڈا لے کر ہندوستانی اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہاں پر ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانا چاہتے تھے، وہاں پر ایک ایسا آپریٹرس جو ہے وہ ایریکٹ کرنا چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے ڈیموگرافی کو بھی چینج کیا جائے. آرٹیکل 370 اینڈ 35A اس کو بھی مزید آگے بڑھاوا دیتے ہوئے کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو خراب کیا جائے، تاکہ پلیبیسائٹ کا وہ وعدہ جو ہندوستان نے 200 ممالک کے سامنے سلامتی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں خود جا کر کیا تھا، اگر وہ مرحلہ کہیں آتا ہے تو ڈیموگرافی اتنی چینج ہوئی ہو کہ خدا نخواستہ رزلٹس ہندوستان اپنے حق میں نکالنے کی کوشش کرے. اللہ نہ کرے حاکم بدہم. کیونکہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جن لاکھوں شہداء نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانی دی ہے، اللہ ان کی قربانیاں کبھی رائے گاں نہیں جانے دے گا. لوکل حوالے سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب میرپور کے دورے پہ تشریف لائے، اور رٹھوا ہریام پل چک ہریام پل جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک کوسچن مارک بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ جس کا تعمیر نہیں ہو سکا تھا، اب اس کی ایکنک سے منظوری ہو گئی. جناب احسن اقبال صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، دیگر وفاقی وزراء نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا، اور ایکنک سے اب 10 ارب روپے کی ان ٹوٹل منظوری ہو چکی ہے. 4 ارب روپیہ اس پل کے اوپر
चक हरियाम ब्रिज के ऊपर पहले खर्च हो चुका है। 1 अरब रुपया इस वक्त अकाउंट में मौजूद है और मजीद 5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से जो वादा किया था कि हम डैम रेजिंग के बाद आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैसे जो हैं वो दे दिए, मंजूर कर दिए। FWO के यहाँ पे ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए और ये जो वर्क ऑर्डर है वज़ीर मीरपुर चौधरी यासिर सुल्तान साहब ने वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब की मौजूदगी में, दीगर कैबिनेट मेंबर्स की मौजूदगी में FWO के जो नुमाइंदे हैं उनको वो हैंड ओवर कर दिया है। अब ये ऐलान किया गया है कि 2027 तक, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर ये जो बकिया हिस्सा है इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि पब्लिक का ये मसला हल हो। ये आवाम का मसला है, आम आदमी का मसला है और ओवरसीज़ कम्युनिटी पूरी बरतानिया से, यूरोप से, अमेरिका से, दुनिया में जहाँ जहाँ अहले मीरपुर, अहले कोटली, अहले चकसवारी, अहले डडियाल, अहले इस्लामगढ़ रहते हैं, उनका बहुत शदीद कंसर्न था कि आखिर इस छोटे से टुकड़े को कंप्लीट क्यों नहीं किया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके ये बेल भी मंडे चढ़ गई। अब अल्लाह इसे दीगर नज़र बद से बचाए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से हुई और डेंगू के हवाले से एक अफवाह फैली कि रावलपिंडी डिवीज़न की तरह खुदा न खास्ता मीरपुर डिवीज़न के अंदर डेंगू के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से हमारी टीम रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर की टीम ने यहाँ के ज़िम्मेदार जो साहिबान हैं उनसे रब्ता किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर जनाब डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब से हमने बात की। एडिशनल DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मायदा साहिबा से हमने रब्ता किया। इन तमाम ज़िम्मेदारान ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। वो अहवाल भी हम आपके सामने रखेंगे कि डेंगू इस वक्त किस स्टेज पे है और महकमा सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर DG हेल्थ जनाब डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर की सरबराही में अवामुन नास को पूरे आज़ाद कश्मीर में डेंगू से बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने, मैंने, हम सब ने इख्तियार करनी हैं ताकि हम अपने आप को, अपने प्यारों को, सबको इस मुज़र बीमारी से बचा सकें जिसे बोन ब्रेकिंग फ़ीवर भी कहा जाता है, जिसमें एहतियात ना की जाए तो शदीद तरीन जब मरहले में ये दाखिल होता है तो उस वक्त जिस्म से प्लेटलेट जो हैं वो काउंट ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है और खून जिस्म से बहना शुरू हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है। डेंगू को आप सीरियस लीजिए। अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये कंट्रोल में है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब ने ये बात बताई है कि 23 के करीब केसेस यहाँ पे मीरपुर में रिपोर्ट हुए थे। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं था कि जो सीरियस हो। उनके इलाकों को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर मायदा जो हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ पर फ्यूमिगेशन भी करवाई है, स्प्रे भी करवाया है और उन तमाम एरियाज़ के साथ मुल्हिका जितने इलाके हैं वहाँ पर भी ये काम किया जा रहा है। घरों में नेट्स, जाल भी तकसीम किए गए हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि कहीं पर भी साफ़ शफाफ पानी खड़ा ना रहने दें, क्योंकि ये मच्छर जो है ये साफ़ पानी के अंदर, खड़े पानी के अंदर जो है जन्म लेता है, जिसमें डेंगू वायरस जो है पाया जाता है। तो थोड़ा एहतियात कीजिए, एहतियात ही ज़िंदगी है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कनाडा के अंदर ये बात साबित हुई है कि कनाडा ने हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द साबित कर दिया है। कनाडा ने भारत के 4 हुकूमती अरकान के नाम लेकर कहा है कि ये लोग कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल के लिए भारतीय बिश्नोई ग्रुप के साथ मिलकर बराह रास्त काम कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2024 सिंगापुर में कनाडा ने भारत के अजीत देवल को बताया है कि इन 4 अफराद में समत गोयल, अमित शाह, अजीत दोयल और मोदी शामिल हैं, जो भारत के जराइम पेशा बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते हैं। इनके हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंटों के साथ रवाबित का दावा भी किया गया है। अब देखिए कि कैनेडियन पुलिस ने भी इस बात को साबित कर दिया और इस वक्त भारत और कनाडा के जो सफारती ताल्लुकात हैं ये तारीख़ की निचली तरीन सतह तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया
جتنے دیگر مہذب ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان سب نے بھی اس ایشو پر کینیڈا کے موقف کی حمایت کی ہے، اور ہندوستان کو انہوں نے اکاؤنٹیبل کیا ہے، کٹہرے میں کھڑا کیا ہے کہ آپ یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اور یقیناً یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کی مزری، وہاں کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہندوستان نے ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس پر بھی عالمی برادری جاگے گی. کنن پوش پورہ کا واقعہ ہو، سوپور کا واقعہ ہو، چراغ شریف کا واقعہ ہو، سری نگر سے لے کر جموں تک، راجوری تک، جگہ جگہ پر ٹارچر سیلز ہندوستان نے جو قائم کر رکھے ہیں، جہاں آزاد انسانی روحوں کو غلام بنانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اس کا جواب بھی تو طلب کیا جائے گا. دبے گی کب تلک کا آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ان موضوعات پہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک علمی شخصیت جن کا علمی گھرانے سے، ادبی گھرانے سے تعلق ہے، گلزار فاطمہ صاحبہ، جو کہ ریڈ کرسنٹ کی سیکرٹری ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر چیپٹر کی. محترمہ گلزار فاطمہ صاحبہ، آج کا دور، آج کی ایج جو ہے سائبر ایج ہے. آزاد بالکل کشمیر کا 77واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کے حوالے سے بہت سے چیلنجز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو کیسے منزل کی طرف لے جائیں، جبکہ یہاں پہ ایلوژنس پیدا کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ کیسے ڈائسیکٹ کریں گی؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہماری ایک فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے نا، پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتنی قربانیاں دے کر، جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ہمارے پیرنٹس، ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، اور پھر آزاد کشمیر کا آپ جو دیکھیں اس کے لیے کتنی جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، اور کتنے لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں صرف اسی وجہ سے، اس نعرے کے پیچھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس کے بعد پھر اساتذہ کی ذمہ داری آتی ہے. ہمارا جو وقت تھا اس وقت ڈیبیٹس ہوتی تھی، ہماری بزم ادب ہوتی تھی، اس میں ہمیں سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا اس چیز کو. میرے خیال میں جب تک اس کو پرائرٹائز نہیں کیا جائے گا ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور بچوں کی اب ایکسس ہوگی، یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے آ گئی، ان کی ہتھیلی پہ پوری دنیا آ گئی، تو وہ جن چیزوں سے اٹریکٹ ہوں گے اسی طرف جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال غلط بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس سے بالکل آگاہ بھی ہے اس کی پاور سے. آپ اگر مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں بات کریں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جتنا بھی میسج تھا، اب انہوں نے جس طرح سے گن کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم بھی اٹھا دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا. آج بھی جو ہے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ طلبا کی یا ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کی رہنمائی ہے کہ ہم انہیں بتا سکیں کہ کوئی ان کے لیے پازیٹیو چیز کیا ہے اور نیگیٹو چیز کیا ہے، اور انہیں انگیج کیا جائے. جب ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہی نہیں جائے گا کہ کتنی قربانیاں دے کر ہم نے یہ جو خطہ ہے اس کو آزاد کیا ہے، یا مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگوں کی کیا صورت حال ہے، کتنی ہم نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جانیں ہم نے قربان کی ہیں. وہاں پر جو مرغزاروں کا شہر تھا، جو ایک باغات کا شہر تھا، اب وہ ایک قبرستان کی وادی بنتی جا رہی. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایک آدھ شہید نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان کا بھی حصہ بنتا ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے ہیں فیملیز کے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جیسے یہاں پر کشمیر لبریشن سیل کا ایک قیام عمل میں لایا گیا، اس وقت ہم وہاں پر ایک ہمارا کشمیر ٹوڈے جو ہے میگزین تھا منتھلی،
اس میں ہم رپورٹ کیا کرتے تھے. میں خود اس کی ڈپٹی ایڈیٹر رہی ہوں, تو ہم منتھلی بیسس پہ رپورٹ کرتے تھے کہ جو کچھ وہاں پر ظلم ہوتا تھا, کتنے خدا نخواستہ ریپ ہوئے, کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئے ہیں, یا کتنے انڈین جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے ہیں, تو وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم ڈسکس کرتے تھے. تو میرے خیال میں اب اسی طرح کی کوئی چیز ہے کشمیر لبریشن سیل کو بھی چاہیے. اور تعلیمی دستگاہوں میں جیسے آپ یونیورسٹی میں دیکھیں نا, تو بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں, تو اسی طرح ہمیں کشمیر پہ بھی ایک گروپ بنانا چاہیے جو کہ آن لائن ہی ایک بڑا سا گروپ ہونا چاہیے, اور جتنے بھی ان لوگوں کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, تاکہ وہ مل کے اپنی آواز کو اٹھا سکیں. اور ہمیں مختلف تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کے یونٹس بنانے ہوں گے. اچھا محترمہ گلزار فاطمہ صاحبہ, آپ نے اتنی خوبصورت بات یہ کہی ہے, ریلیٹ کیا آپ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ برہان وانی شہید جو تھے, یہ بچہ 20 21 18 سال کا بچہ تھا. اس جی بچے بالکل. نے اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا, ان کے ظلم کے جبر کے آپریٹرز کو ہلا کے رکھ دیا, اور ہندوستان جو ہے اس بچے کو انہوں نے شہید کیا. لیکن کشمیری قوم نے, ان بچوں نے برہان مظفر وانی سے پازیٹیو سبق سیکھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹین کے ایشو پہ امریکن یونیورسٹیز, وہاں کی سینکڑوں یونیورسٹیز کے اندر بچے باہر آ گئے اسی سوشل میڈیا کے کرشمے سے. ہم جی جی دیکھتے ہیں کہ پورا یورپ باہر آ گیا اسی سوشل میڈیا کے کرشمے سے. تو کیا جی. کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر, انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں کشمیر میں جو جینوسائیڈ ہے, کنن پوش پورا کے شرمناک واقعات ہیں, کیا جی. ان چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے دنیا کو اپنا سچ نہیں بتا سکتے کہ دنیا جاگے, کیونکہ اچھے انسان دنیا میں اب بھی موجود ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ نے جو مثالیں دی بالکل آپ نے ٹھیک مثالیں دی ہیں یہ. اور برہان وانی نے تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے نا, اس کے بعد دیکھیں آپ کہ کتنے ہمارے نوجوان تھے, ان کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے, انہیں کو بنیاد بنا کے بہت سارے ہمارے ینگ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے نا, اس چیز کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا. دیکھیے پہلے پرنٹ میڈیا کا ایک دور تھا, اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک مونوپلی تھی, اور بہت ساری جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جو تھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ, ان لوگوں کے جو نمائندگان تھے ان کو مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یا بڑے بڑے جو اخبارات ہیں وہاں تک بھی انڈیا, دیکھیے اس وقت جتنے بھی یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملات چل رہے ہیں, تو یہ ساری معیشت کو دیکھ کے, اکانومی جو ہے اسی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. انڈیا جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی ہے پوری دنیا کے لیے, تو وہ اتنی بڑی آبادی کو چھوڑ کر پاکستان کے حق میں یا مقبوضہ کشمیر کے حق میں آواز نہیں اس طرح سے اٹھائیں گے, کیونکہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. محترمہ گلزار فاطمہ صاحبہ, یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہندوستان کا اس وقت جی ڈی پی کوئی 650 بلین 650 ارب ڈالرز جی ہے, بالکل. اور جی اس بالکل میں ایسے ہی ہے. سے 200 ارب ڈالر جو ہے یہ آپ کا ہندوستان جو ہے ارن کر رہا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے ذریعے. تو 1/3 آف دیئر اکانومی سائبر اکانومی. پاکستان کے پاس, آزاد کشمیر کے پاس تو اسکائی از دا لمٹ, ہم اس میں ایکسل کر سکتے ہیں بہت زیادہ. جی, اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک ریئلسٹک ہو کے بھی سوچنا چاہیے نا. اگر آپ پاپولیشن کے ریشیو کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم اپنی اگر پاپولیشن کو دیکھیں اور انڈیا کی پاپولیشن کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے. ہمارے یہاں پر بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے اس طرح سے کہ ان کے لیے آگے جو ہے کون سے ادارے ہیں یا کون سے شعبہ جات ہیں جس میں وہ اپنی مزید ترقی کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ ان کی اس حوالے سے بھی رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ود پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے, ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے, اور ابھی کافی بچے ہمارے جو ہیں وہ آئی ٹی کی طرف ان کے رجحانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. لیکن اگین کہ اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت آپ دیکھیے کہ گوگل ہو گئے, باقی
की जितनी भी ये वेबसाइट्स है या सोशल मीडिया के जो नेटवर्क हैं, उसमें इंडिया का एक बड़ा रोल है, इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक होता था कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा खुद का ये हुआ कि मैंने अपनी फेसबुक पे बुरहान वानी शहीद का जिक्र किया, तो मेरी फेसबुक आईडी जो है वो इन्होंने ब्लॉक कर दी, मेरी फेसबुक, काफी अरसे तक के लिए। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, इन चीजों के लिए हमें कम्पीट करने की जरूरत है। और हमारे जो बहुत बड़े ब्रेन्स हैं, उन लोगों के हमें चूज करना होगा, हमें उनको सिलेक्ट करके और उनको बहुत हाई स्किल्स जो हैं वो हमें उनको देनी पड़ेंगी। मोहतरमा गुलजार फातिमा साहिबा, आखिरी सवाल, वो क्या शेर था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो जरा तो ना ये हो। मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। तो क्या हमारी मट्टी जरहेज है? क्या हमारे बच्चे कैपेबल हैं कि इनको हम दुरुस्त राह दिखाएं? तो इकबाल भी पैदा हो सकते हैं, यहाँ पे रूमी भी पैदा हो सकते हैं, गजाली भी पैदा हो सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर और कई बुरहान वानी पैदा हो सकते हैं यहाँ पर, और बहुत से आप ये देखिए कि हमारे जो अब्दुल कदीर खान साहब थे, बहुत बड़े-बड़े नाम वहाँ हैं। आप अगर खेलों के मैदान में देखें, जहांगीर खान, शेरजान जो है, क्रिकेट में अगर आप देखें तो हमारी एक लामुतनाही सिलसिला है। हमारी हॉकी की टीम से, हमारी क्रिकेट की टीम से, आप ये देखिए कि अगर लोगों को थोड़ी-सी फैसिलिटेट किया जाए, थोड़ी-सी उन पे मेहनत की अरशद जाए तो जी, जी। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा अगर उनको गाइड किया जाए, मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है। बस अगर थोड़ी-सी ज़रूरत है तो इनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। मोहतरमा गुलजार और फातिमा साहिबा, जिस कौम की बुनियाद में लाखों शहदा का मुक़द्दस लहू हो, अल्लाह उस कौम को ज़ाया नहीं करेगा। सिर्फ हमें इबरत पकड़ के, नसीहत पकड़ के गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए जो पहले कर चुके हैं। जी, बिल्कुल, ये शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और वो जो कहते हैं ना कि जब खून टपकता है तो वो रंग लाता है ना, बेशक। तो इंशाअल्लाह इन शहीदों का खून जो है ना वो एक दिन रंग लाएगा। मोहतरमा गुलजार फातिमा साहिबा, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक रिफॉर्मर हैं, ख़वातीन की, बहनों, बेटियों, माओं की आप नुमाइंदगी करती हैं। आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। योम तासीस मुबारक हो। अल्लाह कश्मीर थैंक को यू। आज़ाद करे। जी मोहतरमा गुलजार फातिमा साहिबा, की आपने गुफ्तगू सुनी। एक ऐसी खातून जिन्हें हम रोल मॉडल करार दे सकते हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। जी सामीन, हमें इस वक्त एक ऐसी शख्सियत, तालीमी शख्सियत ने, इल्मी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिनके मुतल्लिक इनके उस्ताद गिरामी, उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर अताउर रहमान, हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन रहे, पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब की उन्होंने बुनियाद रखी। उनका कहना था कि मैंने कश्मीर को अपना स्टूडेंट डॉक्टर हबीबुर रहमान वाइस चांसलर जो है वो तोहफे के तौर पे दे रखे हैं, जो कश्मीर के अंदर मजबूत बुनियादों पर आला तालीम को उस्तवार करेंगे। ये एक उस्ताद का अपने स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, इसे हम फ़ख्र का मुकाम कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर नाज़ा है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजा हबीबुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, जनाब, आप वाइस चांसलर रहे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी, और पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। आप कैसे देखते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का 77वां 77th योम तासीस मनाया जा रहा है, और इस दौर के अंदर हमारा बच्चा, हमारा नौजवान इस वक्त एक ब्लेसिंग को इंजॉय कर सकता है, साइबर एज की ब्लेसिंग को, और खुदा न खास्ता गलत हाथों में चला गया तो नुकसान भी पहुंच सकता है उसके नज़रियात को। आप इल्मी नुक्ते निगाह से इसको कैसे डायसेक्ट करेंगे सर? जहाँ तक नौजवानों का तल्लक है, बेशक जिस तरह आपने फरमाया है कि नौजवान बेशक दो धारी तलवार है, और अगर इन्हें आप अपॉर्चुनिटीज और मौके नहीं देंगे तो ये किसी को इसकी कोई शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हमारे लिए
ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ انرجی ان میں بہت زیادہ ہے، نوجوانوں میں ہوتی ہے، اور یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک ہم ان کو کرنے کے لیے ایک راستہ ان کے لیے متعین نہیں کریں گے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر بے راہ روی کا اختیار ہو جائیں گے یہ. اس لیے ضروری ہے پرٹیکولرلی جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہ وہ کشمیر کے متعلق سیمینار کریں، کانفرنسز کریں، تاکہ نوجوان اس سے آگاہ رہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ایک تو آپ تعلیم حاصل کرنا ہے اور ارن کرنا ہے، ڈگری اپنی کو ارن کرنا ہے. ارن کرنے کے بعد پھر ایک انہوں نے اپنی فیملی کو سرو کرنا ہے، جن کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں ظاہر ہے والدین کی، اور اس کے بعد ایک قوم کی امید ہوتی ہے، ان کو بھی سرو کرنا ہے، قوم کو بھی سرو کرنا ہے. اور جب تک وہ بہترین تعلیم سے راستہ نہیں ہوں گے، اور پھر وہ ایک جو سیدھی راہ ہے وطن سے محبت، اسلام سے محبت اور اپنے ارد گرد لوگوں سے محبت، اس وقت تک وہ ایک کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے، اس وقت تک وہ ایسٹ نہیں بن سکتے. تو یہ اداروں کا کام ہے، تعلیمی اداروں کا، کہ ان کو قوم کے لیے، فیملی کے لیے اور معاشرے کے لیے ایسٹ بنائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ کے الفاظ کو میں آئی ٹیک اٹ ایز اے بگ کمپلیمنٹ ٹو می. بہت شکریہ. من آنم کے من دانم. مجھے یاد ہے کہ جب آپ وائس چانسلر تھے ان دونوں یونیورسٹیز کے، اے جے کے یونیورسٹی اینڈ مسٹ کے، آپ کے پاس بہت کم وسائل تھے، لیکن آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے ڈپارٹمنٹس کو اس حد تک آپ نے گائیڈ کیا کہ بڑے بڑے اداروں سے، ایچ ای سی سے، انٹرنیشنل ڈونرز سے، انٹرنیشنل ایجنسی سے آپ کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ پروجیکٹس پاس کروا کے لاتے تھے، اور ملینز کے حساب سے ان لوگوں نے فنڈنگ کی ایک ایک پروجیکٹ کو. تو اب بھی اگر جوہر کابل کی سرپرستی کی جائے، اس پہ خام خواہ کی قدغن نہ لگائی جائے، انسان کی پرواز کو نہ روکا جائے، تو یہ میریکلز تو اب بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیسے آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملتے، اور جب آپ جسٹیفیکیشن کریں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کا بتائیں کہ کہاں آپ نے یوز کرنے ہیں، اور کوئی بھی فنڈنگ ایجنسی ہو، ایچ ای سی ہو، پلاننگ کمیشن ہو، گورنمنٹ آف پاکستان ہو، یا این جی او ہو، یا باہر کی ادارے ہوں، جب ان کے پاس اچھا پرپوزل لے کر جائیں گے، آپ جسٹیفیکیشن کریں گے، تو فنڈنگ آج بھی اویلیبل ہے، ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. لیکن اس کو لینے کے لیے یو ہیو ٹو ایگزرٹ، یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو ریئلی نیڈ دیٹ، بیڈلی نیڈ دیٹ. اینڈ ونس دے آر کنوینس دیٹ یو بیڈلی نیڈ فنڈنگ فار دی اسٹوڈنٹس، فار دی یوتھ، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا تو بڑا اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہمارا میگا پروجیکٹ تھا، اس کے لیے ہم نے بڑی فائٹ کی. ہم نے کہا جی کہ یہ اپریزنگ ہوئی ہے منگلا ڈیم کی، اور یہ ان کشمیریوں کی یونیورسٹی ہے جنہوں نے 2 دفعہ اپنے گاؤں، اپنے والدین کی قبروں کو چھوڑا ہے، اور یہ اس کے لیے وہاں ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، تاکہ یہ جو میر پور میں رہتے ہیں اور جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ مستقبل میں اس میں بھیجیں. تو یہ بڑا ٹچی تھا ان کے لیے. انہوں نے کہا جی بالکل، یہ تو حالانکہ اس سے پہلے ایک ویمن یونیورسٹی ملتان کا تھا، تو وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا تھا، اور ہمیں بھی خطرہ تھا کہ ہمارا بھی ٹرن ڈاؤن نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، یہاں پر یونیورسٹی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 ارب روپے کی فنڈنگ، آپ کو سارا پتا ہے، آپ آگاہ ہیں اس سے. جی میں جانتا ہوں اچھی طرح جس طرح آپ نے فائٹ کی تھی. جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے معالج، اور ایک جو ٹیچر ہوتا ہے استاد، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. ونس ڈاکٹر از آلویز اے ڈاکٹر، ونس ٹیچر از آلویز اے ٹیچر. لوگوں کی بہت خواہش ہے کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے اس تعلیم کی فیلڈ میں ہماری رہنمائی کریں. چونکہ دیکھیے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کے استاد گرامی، وہ آپ سے عمر میں شاید تھوڑے بڑے ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی نچلے نہیں بیٹھتے. کبھی چائنا، کبھی ملائیشیا، کبھی جاپان، کبھی کہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو اب بھی وہ گائیڈ کر رہے ہیں. تو لوگوں کی خواہش ہے کہ پروفیسر حبیب الرحمان بھی یہ رول ادا کریں. بالکل، جو میری بساط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میں انشاءاللہ دے بھی رہا ہوں. آئی آلویز بین ویری ہیپی ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ورڈ. میں نے تو دیکھا نا، میں نے تو اس کو اسکریچ سے ڈیولپ کیا ہے. جی
I have love for this university, love for student and its employees, and I will always be available, and मैं contribute भी कर रहा हूँ. I am contributing toward teaching, research, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को ऊंचा करने की बात करता हूँ, क्योंकि ये जिस तरह पहले मैंने आपसे एक दफ़ा शेयर किया था कि अगर यूनिवर्सिटी में हमारे 10,000 स्टूडेंट हैं तो 10,000 स्टूडेंट का मतलब है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपया महीने का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड इकोनॉमी ऑफ मीरपुर, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स में इजाफा होगा डेफिनेटली उसमें मीरपुर के लोगों को फायदा होगा. सो इट्स ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस to develop this university, to promote this university so that its enrollment increases, its facilities are increased, and so that the students from adjoining areas of Pakistan will come to this, or this will enhance the opportunities for the people of Mirpur. उनकी economy, उनकी businesses develop होंगे इंशाल्लाह. तो ये हम सब का फर्ज है. अच्छा, और यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, मैं एक चीज़ आपसे रहनुमाई चाहूँगा. हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंदों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑपरेटर्स डेवलप किया था. साइबर इस एज का फ़ायदा उठा के EU डिसइंफो लैब, और ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर यूरोप ही के सहाफ़ियों ने इसको बेनकाब किया कि सैकड़ों नहीं हज़ारों जाली वेबसाइट्स के ज़रिए मरे हुए प्रोफेसर जो वफ़ात पा चुके हैं कई अशरों से, उनके नाम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की इस चीज़ को दुनिया ने कंडेम किया था. क्या हमारे बच्चों को इस हद तक इल्म है कि इन बच्चों को हम अच्छा इक्विप करके कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर का सच दुनिया के सामने कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम फैला सकें कि कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म कर रहा है हिंदुस्तान? बेशक आपने बिल्कुल सही फरमाया है, और आप इससे आगाह है. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये बड़ी अहम बात है कि हमें इस चीज़ का अदराक हो कि सोशल मीडिया जो है उसकी कितनी वैल्यू है इस दौर में, और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. सही भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जिस तरह आपने फरमाया कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, झूठा इस्तेमाल हो रहा है, फेक इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को हम इस तरफ लेकर आएँ कि आप इसको सही इस्तेमाल करें, दुनिया को हकीकत बताएं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर क्या है, इसके लोग क्या हैं, और हिंदुस्तान ने किस तरह आज़ादी के तहरीक को दबा रखा है और किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, और लोगों को भी आपको पता है कि वो लोगों को ला के आबाद कर रहे हैं, हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों को आबाद कर रहे हैं, और इस पे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. मैं एक दफ़ा मैंने कश्मीर कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो आज़ादी की तहरीक है, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, जो उन्होंने उधर बर्पा की हुई है और अपनी जानें दे रहे हैं, आपको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उस तरह का प्रपोर्शन हमारी तरफ नहीं था. हमने उस तरह उनको साथ नहीं दिया कि पता चलता कि जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं उतनी हम भी इधर करते. ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक होती है, ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स होते हैं दुनिया को बताने के लिए, तो वो प्रपोर्शन हमारा नहीं रहा. हमारा फर्ज था कि कश्मीरी भाइयों के ना सिर्फ हम इखलाकी मदद करते, बल्कि जो प्रपोर्शन था एक उनका आज़ादी की तारीख का, उसे इधर भी हम सोशल मीडिया पर भी बरकरार रखते और दुनिया को बताते कि हिंदुस्तान आसमाना काबज़ है, यूएनओ की करारदादों के बगैर वो कर रहा है, और उसको रोका जाए, और कश्मीरी जो हैं इनको हकीकी आज़ादी से हमकिनार किया जाए, इनको जो इस्तिस्वाब राय का हक है वो इन्हें दिया जाए, ताकि आर पार के कश्मीरी दोनों साथ रह सके. और ये दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, दोनों मुल्कों के लिए भी ज़रूरी है. दोनों मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान, कश्मीर का मसला जो है ये इनको दोनों के लिए बर्डन है, और डे बाय डे इस बर्डन इंक्रीज हो रहा है, और दोनों मुल्कों को चाहिए कि इस मुल्क इसके लिए फैसला कुन आपस में किरदार अदा करें, एक क्लियर कट विजन दें, और उसके बाद इसका फैसला करें. और जो इसका फितरी हिलाक है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ है, और ये इनको आज़ाद करें और पाकिस्तान के साथ मिलें,
تاکہ یہ خطہ ترقی کر سکے. یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے اور انڈیا کے زیادہ مفاد میں ہے, کیونکہ انڈیا بڑی جمہوریت ہے اور کلیم کرتے ہیں وہ, اور ابھی وہ ویٹو پاور کے لیے وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی کونسل کی نشست بھی ملے, اور میرا نہیں خیال ان کو اس وقت تک مل سکتی ہے جس وقت تک کشمیر کے برڈن سے وہ نجات حاصل نہیں کرتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیر کا کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, آخری سوال. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غالباً علامہ اقبال کا یہ شعر تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. ایگلز جو ہیں, ایگلز نیسٹ, شاہین جو ہے علامہ اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو ہم اپنے بچوں کو شاہین کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک استاد جو ہے کرافٹ کر سکتا ہے ایک بچے کو, ایک نوجوان کو. تو آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دیں گے, نوجوانوں کو, ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, جو اب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے وائس چانسلر اور دیگر عہدے جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے قوم کی بہتری کے لیے, آپ بچوں کو, نوجوانوں کو پیغام کیا دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میرا مشن دے آلویز بن ویری ڈیئر اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے جو ٹیچر دے سکتا ہے کہ اپنی ڈگری حاصل کر لیں, محنت کریں اور ڈگری کو ارن کریں, ڈگری کو پاس نہ کریں, ڈگری کو ارن کریں. سبحان اور اللہ. پھر آپ ارن کریں اور پھر آپ ڈگری حاصل کرنے کے بعد والدین کی خدمت کریں اور قوم کی خدمت کریں. اور جب آپ ڈگری کو ارن کریں گے تو پھر آپ کے لیے بارڈر جو ہیں یہ مینی ہو جائیں گے, یہ ان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا, مذہب کا کوئی مطلب نہیں رہے گا, اور پوری دنیا آپ کے لیے اوپن ہو جائے گی, پرووائڈیڈ دے نو دیٹ یو ہیو ارن یور ڈگری. once they earn degree they will get to go everywhere in the world. امریکہ جا سکتے ہیں, ہر جگہ جا سکتے ہیں. تو اس سے بہتر وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کی خدمت کر سکتے ہیں اور پھر اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین انسان بنیں, اپنی ڈگری کو ارن کریں اور ہائیسٹ ہیومن ویلیوز اپنے اندر ڈیولپ کریں. یہ ذرا غور کریں. آپ بھی ماشاءاللہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک ہمارا نوجوان لیس نہیں ہوگا اعلیٰ اقدار, انسانی اقدار جو ہیں اس وقت تک وہ نہ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہے, نہ ملک کی کر سکتا ہے. اور اب تو گلوبل ورلڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی خدمت کریں, دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈگری کو بھی ارن کریں اور آپ انسانی اقدار اور صاف کو بھی, اعلیٰ انسانی اقدار اور صاف کو اپنے اندر ڈیولپ کریں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, سابق وائس چانسلر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سابق وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیگر یونیورسٹیز آج کل بن رہی ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے, یونیورسٹی آف بھمبر جو ہے ایریکٹ کی جا رہی ہے. آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں سے قوم فائدہ اٹھائے گی. آپ کو ہم آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جناب. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے کہ آپ یہ اپنا جہاد جو ہیں وہ جاری رکھیں, اور یہ الحمدللہ شکر اللہ کا کہ آپ کا یہ کام جاری و ساری رہتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گائی ہے وہ اللہ نے آپ کو ملکہ بخشا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ کرے آپ کی صلاحیتوں میں, آپ کے کام میں. بہت شکریہ جناب. جی, آپ نے پروفیسر ڈاکٹر راجہ حبیب الرحمان صاحب, سابق وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی, سابق وائس چانسلر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں آرگینک کیمسٹری کے اندر, ڈاکٹر عطاء الرحمان, جو کہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کی علامت ہیں. آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. ہم اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں سے اکوپ کریں کہ جس سے وہ تحریک آزادی جموں کشمیر, پاکستان, اسلام, ہر چیز کی درست انداز میں, بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا. اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب, اور ان کی کیا رائے ہے آج کے موضوعات کے حوالے سے, اس سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ مہمان کی جانب. جوائن کیا ہے ایک بہت بڑی ایجوکیشنسٹ, سوشل ریفارمر, پاکستان کے لیے ضرب و حرب کے میدان میں اپنا سکہ بٹھانے والے عظیم مجاہد جنرل حمید گل کی صاحبزادی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ.
عظما گل صاحبہ، آپ ایک بہت بڑی ہسٹری رکھتی ہیں، ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، خون بھی پیش کیا، اور آج بھی آپ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے 70ویں یوم تاسیس کے موقع پہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا ہماری نئی نسل جو ہے یہ درست سمت میں جا رہی ہے آزادی کی منزل کی طرف، امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کی طرف، یا ہمیں فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ توجہ دیں، اور ہم صرف ان کو ہر وقت، ہر شخص کی ایک ہی خواہش ہے کہ جی میرا تو خرچہ نہیں پورا ہوتا، میری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ ضروریات زندگی اور یہ سب چیزیں پوری کرنے کے لیے ایک مناسب حد تک تگ و دو کرنا اللہ کا اور اس کے دین میں بتایا گیا ہے، مگر یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات تو اپنے دین کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو نام کو بڑھانے کے لیے ہم ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے، کیونکہ ہمارے رزق کا ٹھیکہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رزق پہ قادر ہیں، اور ہم چوری چکاری اور غلط کاری میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہ مٹیریل چیزوں کے لیے اپنی زندگی کے جو اچھا ٹائم ہے جو ہم نے اپنی آخرت کی طرف لگانا ہے، یا جو اپنی آزادی کو کرنے کے لیے کہ جو ایک مسلمان کی جو روح ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر آزادی سے عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری مائنڈ جو سازی کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم دین سے اور دین سے دور ہو کے صرف دنیا کی طرف ہمارا لگاؤ ہے، نئی نسل کے لیے یہ ضرور ایک پورا ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا سلیبس بھی، تعلیم کا طریقہ بھی۔ اور علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بانگ درا میں، بال جبریل میں، جس کا نام ہے نصیحت، اگر وہ پڑھ لیں کہ کس طرح تعلیم کے تیزاب میں ہماری خودی کو ڈال کے کس طریقے سے ہمیں بدلا جاتا ہے، تو اس میں بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان بننے کے ٹائم پہ علامہ اقبال کی جو ڈگری تھی، اس نے جو نوجوانوں کے دلوں میں تحریک پیدا کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ ایک آزاد منش انسان جو اسلام مجاہد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ کتنا کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی پہنچ کیا ہے، وہ ہم سے پیغام مس ہو گیا، اور ہماری سارے سلیبس سے جان بوجھ کے علامہ اقبال کو نکال دیا گیا تاکہ نوجوانوں میں تحریک ختم کی جا سکے۔ تو اب والدین کو، اساتذہ کو، بچوں کو خود بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا مقصد حیات دیکھیں۔ یہ سارا دن ٹک ٹاک پہ اپنی فلمیں بنانا اور یہ اپنی مانیٹائز کرنا، ویلاگز وغیرہ کی چیزیں جس پہ ہم بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں، اس کی ضرور ہے، یہ بھی زندگی کے حصے ہیں، یہ نہیں ہم کہتے کہ بالکل ختم ہو جائے، مگر یہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہے۔ تو اپنے دین کی طرف رجحان رکھنا اور قرآن کو سمجھنا، خالی پڑھ کے اور ناظرہ پڑھ کے نہیں، بلکہ اس مطلب اس کا کیا، وہ ایک مسلمان کو کیا راستہ دکھاتا ہے اور کیا طریقہ ہے، کس طرح وہ ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یہ جو اسلام کا پیغام ہے ہماری نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دنیا کے حالات دیکھ لیں کہ ایک وہ ممولے سے شہباز کو لڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیں کس طریقے سے غزہ میں یا حماس کے لوگ کتنے چھوٹے سے لوگ ہیں، کمزور ہیں، کس قدر بے بس ہیں، لاچار ہیں، اس باوجود کس طریقے سے انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے پوری دنیا کو۔ اور اسرائیل جو اس وقت طاقتور ترین ممالک میں سے شامل ہوتا ہے، اور کس قدر ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود ان کو ناکوں چنے چبائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک قوم کے پاس اگر آزادی نہ ہو، جو کہ ایک مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، تو آزادی نہ ہو تو پھر دنیا میں اس کے لیے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ آج کی نسل نے آزاد رہنا ہے اور سوچنا ہے کہ اپنے مرضی سے اپنے دین پہ عمل کریں، اپنی زندگیاں جئیں، اور جو ہمارا مقصد ہے حیات ایک مسلمان کا، اس پہ ہم نے چلنا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے راستے کو چینج کریں اور اپنے جو ہمارا بتایا ہوئے منزل ہے، جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس پہ قائم رہیں۔ محترمہ عظما گل صاحبہ، آپ کے جو آرٹیکلز ہیں مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو پڑھتی ہے، دنیا اس پہ کمنٹ کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جس نے آج سے چند سال پہلے EU ڈس انفو لیب کا ایک بہت بڑا آپریٹر جو کھڑا کیا ہوا تھا 100 سے زائد ممالک میں، جس میں وہ پاکستان کو، تحریک آزادی کشمیر کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک بہت منظم سازش کر رہا تھا، اسے یورپ ہی کے، برسلز ہی کے 2 صحافیوں نے جو ہے سامنے لایا، دنیا کو بتایا کہ ہندوستان یہ کچھ کر رہا ہے۔ اب اسی طرح کا کام کینیڈا میں ہوا ہے کہ کینیڈین وہاں پہ حکومت نے
بتا دیا ہے کہ 4 بندے جو ہیں وہ بشنوئی گروپ کے ساتھ مل کر سکھ جو وہاں پہ حریت پسند ہیں، علیحدگی پسند، ان کے قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سائبر ایج کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور اس طرح کی تحقیقی سائنس ہے، اس طرف جانے کی، بچوں کو لے جانے کی ضرورت ہے؟ جی جانے کی ضرورت تو ہے کیونکہ ماڈرن زمانہ ہی ایسا ہے، مگر یہ کہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص یہ سمجھ لے کہ اس کی ساری دنیا جو ہے سائبر کے اگینسٹ مقابلے میں ارد گرد ہی گھوم رہی ہے اور زندگی ہی یہی ہے، تو پھر وہ یقیناً بہت نقصان میں رہے گا. کیونکہ آج فرض کریں کہ کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ کے سسٹم بند ہو جائے، یہ پورا سسٹم کلیپس وہ کر دیں، تو آپ تو تہی دامن اور تہی دست رہ جائیں گے کہ ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں. تو اپنے ہنر حاصل کرنے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، اپنا روزگار کے لیے، مگر یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو صرف اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ضروری ہے. یعنی کہ آپ سوشل میڈیا میں سارا دن اگر اس قسم کی یا ٹک ٹاک فلمیں بنا کے اور اس قسم کی چیزیں کریں، یا آپ ہمیشہ دشمن کی بات سنیں، یعنی کہ دشمن آپ کی برائیاں کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ. ہندوستان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ خود اس وقت اتنے تعصب کے شکار ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو برا سمجھ کے اور آپ دوسرے کی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ محترمہ، جو انفو لیب ہے، یہ سسٹم، یہ سب اسی طرح کے ہیں. اور ان سے ان کی صرف جتنا ایک انسان کو کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھ کے، ذہن کھلے رکھ کے ان کی باتیں سننی چاہیے. اور مگر بات یہ ہے، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی دینی تعلیم اور آپ کو اپنا مقصد حیات واضح ہوگا زندگی میں، تو پھر یہ آپ کو ڈٹر نہیں کر سکتی. کیونکہ دیکھیں، میں خود ذاتی طور پہ بھی ان سب چیزوں سے استفادہ حاصل کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں آنکھیں اور اپنا ذہن کھلا رکھ کے سوچتی ہوں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. اگر یہ اتنی ہمارے کسی شخص کی برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ضرور وہ کچھ پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہے یا میرے وطن کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے اتنے ہمدرد ہو گئے ہیں. تو ایک انگریزی کا مشہور محاورہ ہے، بی ویئر آف جیوز بیئرنگ گفٹس، یعنی کہ وہ یہودی سے بچ کے رہو جو آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے. تو جب بھی یہ ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے. آخری بات محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، کیا اپنی نئی نسل، اپنے وطن کے نوجوانوں کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے قرآن، حدیث، علماء، اساتذہ، والدین، ان سب کا کردار اپنی اپنی جگہ اہم ہے، یا کوئی ایک ادارہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جی، میرے ذہن میں سب سے نظریاتی سرحدیں سب سے اہم ہیں. یعنی کہ جس وقت قائد اعظم نے پاکستان لیا تو کسی نے ان سے بولا کہ یہ آپ نے کٹا پھٹا، جو قائد اعظم کو بہت تکلیف تھی جب انہوں نے کہا مجھے کٹا پھٹا پاکستان ملا ہے، تو کسی نے بولا ان سے کہ آپ نے پھر کیوں لیا؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے نظریہ اتنا اہم تھا کہ اگر مجھے رومال کے برابر بھی پاکستان مل جاتا میں قبول کر لیتا، کیونکہ نظریہ اہم ہے. تو ہماری نظریات جو ہیں ہماری جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ اہم ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب کا ہی کردار ہے، ایک معاشرے کا کردار ہوتا ہے، سب چیزیں، مگر جو پہلا کردار بنتا ہے یا جو پہلے جو ہے وہ ماں کی گود ہے، جو ماں سکھاتی ہے. اب فلسطین میں آپ دیکھیے کہ بچوں کی تو شاید پڑھائی بھی نہیں ہو رہی، مگر مائیں ان کی ایسی تربیت کر رہی ہیں کہ ان کو سکھا رہی ہے کہ ہم نے آزاد زمین لینی ہے اور ہم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے. تو والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اور دوسرے نمبر پہ اساتذہ کا ہے. تو دونوں کو اگر مل کے اگر یہ ٹیم کہ اس سے اچھا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، معاشرہ خود بخود تبدیل ہوگا. مگر اگر والدین خود کہیں کہ بیٹا تو نے تو پڑھ کے صرف ڈاکٹر بننا ہے یا تو نے انجینئر بننا ہے، تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، یہ چیز ملتی ہے، تو یہ بڑا غلط رویہ ہے. اصل میں کہنا چاہیے تجھے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، تجھے اچھا انسان بننا ہے، باقی رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو مل کے رہے گا. تو یہ سوچ جو ہے یہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. کیا ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کے لاکھوں شہداء کے ورثاء جو ہیں آزادی حاصل کر پائیں گے؟ ون لائنر. انشاءاللہ. پہلی ضرور بات یہ ہے کہ آپ آزادی حاصل کرنے کے لیے، مشن میں لڑنے کے لیے، اپنے بیس کیمپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے پہلے آپ کو خود بھی تو فٹنس ہے اور اپنی ذہنی اور جسمانی رکھنی ہے. تو آزادی ایسے نہیں آئے گی پلیٹ میں رکھ کر، آپ کو اس کے لیے خود ہی محنت کرنی پڑے گی. بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام کو میں اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلیوڈ کروں گا کہ جیسا کہ عظمیٰ گل صاحبہ نے فرمایا، آزادی کسی بھی قوم کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں.
हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों ने तो कुर्बानियां दी हैं। आइए सोचते हैं कि क्या हम भी अपनी अपनी सतह पर हमारी बसात के मुताबिक जो जो हमारे फ़राइज़ से क्या हमने अदा किए हैं। आज के प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में साबिक वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राजा हबीबुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की। इसी तरह रेड क्रिसेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर चैप्टर की सेक्रेटरी मोहतरमा गुलजार फातिमा साहिबा ने बात की, और जनरल हमीद गुल साबिक DG ISI उनकी साहिबजादी बहुत बड़ी दानश्वर हैं, आर्टिकल राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रिफॉर्मर हैं, मोहतरमा उज़मा गुल साहिबा, उन्होंने गुफ्तगू की। अल्लाह कश्मीर को आज़ादी नसीब करे, अल्लाह पाकिस्तान के हक में बेहतरी करे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।